ایک طرف تحریک انصاف کی طرف سے سول نافرمانی کی تحریک کی کال موجود ہے جس پر ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن دوسری جانب جمعیت علماء اسلام بھی اپنے موقف پر ڈٹی ہے کہ اگر دینی مدارس کا معاملہ حل نہیں ہوتا تو مارچ کیا جائے گا اسلام آباد کی طرف۔ اس سے متعلق ایک اہم پیش رفتی ہوئی جو کہ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر صاحب کے بیان میں سامنے آئی ہے۔ ہم نے ایک آفر دی ہے لیکن حکومت کی ابھی کوئی رسپانس نہیں آیا ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ وہ لاک ڈاؤن ہوگا، ہمارے پاس بہت کافی آپشنز ہیں احتجاج کو آگے بڑھانے کے لیے۔ ہماری کل بات بھی ہوئی تھی مولانا سے، ہم اس کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ مشترکہ اپوزیشن جو ہے نا ہم آگے بڑھائیں گے، کیونکہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ایک فاشسٹ حکومت ہے اور اس فاشسٹ حکومت کے خلاف جو ہے نا تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ حافظ عبداللہ صاحب، کیا آپ اتفاق کرتے ہیں سول نافرمانی کی تحریک کی کال سے، اور پھر تحریک انصاف اور آپ کی جماعت ساتھ چل سکتے ہیں اس موقع پر؟ دیکھیے جنید بھائی، جو سول نافرمانی کا اعلان پی ٹی آئی کر چکی ہے، یہ تو پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے۔ ان کی احتجاج کی نوعیت، ان کی شکل، ان کا طریقہ کار اور حکمت عملی وہ ان کی منصوبہ بندی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، مولانا فضل الرحمن صاحب نے سکر کے جلسے میں بھی کہا کہ اگر فرض کرے پی ٹی آئی کے بھائی اور دوست ہم سے احتجاج کے سلسلے میں یا کسی اور سلسلے میں مشاورت کرنا چاہے تو انشاءاللہ ہم دیانت کے ساتھ مشورہ بھی دیں گے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام نے سول نافرمانی کے بارے میں پی ٹی آئی کی اس طریقہ احتجاج سے اتفاق نہیں کرتی جمعیت علماء اسلام۔ باقی تو ان کا اپنا فیصلہ ہے، کیونکہ اس سے ملک کو بھی نقصان ہوگا، قوم کو بھی نقصان ہوگا، اور سب سے زیادہ ملک کو اگر ایک طرف رکھے، قوم کو ایک طرف رکھے، پی ٹی آئی کو خود زیادہ نقصان ہوگا۔ لیکن فیصلہ ان کا ہے، ان کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک جمعیت علماء اسلام احتجاج کرنے جا رہی ہے، دیکھیے وہ ایک اوپن کیس ہے، ایک قانون پاس ہوا ہے پارلیمنٹ سے، سینٹ سے، تمام پارٹیوں نے اس پر اتفاق کیا ہے دینی مدارس کی رجسٹریشن کے بل پر، لیکن اس کے بعد حکومت بھی مکر گئی، ایوان صدر بھی انحراف کر گئے۔ وہ کیوں کر گئے؟ پھر اس کے بعد حکومت ایک طرف ہمارے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، پھر اکٹھے جا کے جاتے ہیں، پھر وہی حکومت یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے نہیں کیا، یہ تو ایوان صدر سے ہوا ہے، انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے، انہوں نے اعتراضات لگائے، ہم نے تو ساتھ دیا۔ لیکن پھر وہی حکومت جب منظوری کے میں بھی ساتھ ہوتے ہیں، مشاورت میں بھی ساتھ ہوتے ہیں اور الزام بھی ایوان صدر پہ لگاتے ہیں، پھر وہی حکومت علماء کو بٹھا کر 3 وفاقی وزراء سامنے بیٹھتے ہیں، ادھر مخالفت بھی کرتے ہیں یا ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو بس ایک ہی حکومت ہے، ایک رول ادھر ہے جو ہمارے ساتھ ہے، ایک رول ادھر ہے۔ اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو تو ہم بددیانتی کہہ سکتے ہیں، دھوکہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ ایک عام آدمی نہیں کر رہا ہے، اور یہ دھوکہ، یہ بددیانتی جے یو آئی کے ساتھ تو ہو رہی ہے، اس قانون کے ساتھ ہو رہی ہے جو قانون سرکاری قانون ہے، سرکاری بل ہے، خود سرکار نے، حکومت نے پیش کیا ہے۔ ہاں، ہماری سجیشن تھی، ہمارا ایک مطالبہ تھا، لیکن آیا تو سرکار حکومت کی طرف سے، تو اس لیے ہم اس پر نالان ہیں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ ہم اس سلسلے میں 17 دسمبر تک ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ہماری جو تنظیمات اتحادی مدارس ہیں اس بالکل برقرار ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ تیسری بات، ہماری اور پی ٹی آئی کے درمیان ہم تاریخ اکٹھے ہو کے چلائیں گے، نہیں چلائیں گے، لیکن یہ فیصلہ ابھی تک جمعیت علماء اسلام نے نہیں کیا ہے۔ اگر پی ٹی آئی والے آتے ہیں کہ ہم اکٹھے جانے ہیں تو پھر کس طرح ہم نے تاریخ چلانا ہے، یہ پھر بعد کی بات ہے، لیکن سیاست میں کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی مہی صاحب۔ لیکن اگر جمعیت علماء اسلام کی حمایت نہیں حاصل ہوتی تحریک انصاف کو سول نافرمانی کی تحریک کی کال کے لیے، تو پھر یہ کال منسوخ کی جا سکتی ہے تحریک انصاف کی طرف سے؟ دیکھیں، ابھی تو وہ کہتے ہیں نا، there are too many slips between the cup and the lip۔ ابھی تو سٹارٹ ہوئے، لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے۔ ابھی جیسے اسد کیسر صاحب نے کہا ہے مولانا صاحب سے بات کریں گے، ہو سکتا ہے بات کرنے کے بعد مولانا صاحب کوئی مشورہ دے، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی والے کچھ اس پہ سمجھ بوجھ کرے، ہو سکتا ہے اس کا کچھ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو گورنمنٹ، جو مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ گورنمنٹ مائٹ ڈو سم تھنگ۔ اور میری نظر میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں، اگر ہم نے ملک کو آگے بڑھانا ہے
تو ہمیں اس جگہ پہ کہیں نہ کہیں ایک اپرچونٹی لے کے اس بریک تھرو کو کرنا ہے. اٹس اے ویری گڈ اپرچونٹی کہ آپ لوگ وہ سارے لوگ, اور یہ یاد رکھیں اس میں فار ایگزامپل یاسمین راشد صاحبہ کی میں بات کر لیتا ہوں, ان کے اوپر تو قانوناً CRPC 497 سب کلاس 1 کے تحت ان کو بیل مل جانی چاہیے. تو اگر آپ چند جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لوگ ہیں جو کہ آلموسٹ سارے ہیں, ان کو اگر آپ بیل پہ دیتے ہیں, ان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے کیسز کے اوپر حاوی ہو سکے یا ملک سے بھاگ سکے سم تھنگ. سو اٹ از اے گڈ اسٹارٹ, اٹس اے گڈ CBM, ٹھیک ہے نا, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز میں سے ایک اچھی چیز ہے, اور اس کے بعد آپ ان چیزوں کو ایورٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس اپرچونٹی کو نہیں لے کر جا سکتے تو یہ آپ کی نالائکی ہے, یہ گورنمنٹ کی نالائکی ہے. مطلب اگر مجھے گورنمنٹ ایز اے گورنمنٹ میں اس گلاس کو نہیں سنبھال سکتا اور مجھ سے یہ گلاس گر جاتا ہے کیونکہ میرے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں یا میرے کام پہ ٹانگ رہی ہوتی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے آئی ایم ناٹ گڈ فار دس جاب. گورنمنٹ کے پاس بڑے اختیارات بھی ہوتے ہیں, بڑے پاورز بھی ہوتے ہیں, اور بڑی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے. سو ان کو اگر یہ اس قابل نہیں ہے تو ان کو ویسی ادھر نہیں ہونا چاہیے, اور اگر یہ اس قابل ہے, ان کو وہاں بٹھا دیا گیا ہے, تو پھر دے شوڈ نو ہاؤ ٹو بیہیو ان دیٹ سیٹ. زاہد محمد صاحب, اب حکومت کا اور ریاستی اداروں کا موقف یہ ہے کہ ملک کی معاشی ترقی کے لیے, امن و امان قائم کرنے کے لیے اور بہتر مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس طرح کے احتجاج نہ کیے جائیں جس سے ملک کا نظام متاثر ہو, روزمرہ کی زندگی متاثر ہو سکے, کاروبار اور صنعت رک جائے. تو اس صورت میں سول نافرمانی کی تحریک کی کال, اور اگر جمعیت علماء اسلام کا بھی مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو وہ لانگ مارچ کریں گے, اسلام آباد کی طرف کہہ چکے ہیں, حافظ عبداللہ صاحب نے کہا اس موقع پر قائم ہے, اس کے پھر کیا اثرات ہو سکتے ہیں آپ کے خیال سے؟ دیکھیے جنید, پاکستان جو ہے نا, انفارچونیٹلی اس وقت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایوری سٹیزن آف پاکستان از انڈر اسٹریس. وہ تھوڑا سا اسٹریس فیل کر رہا ہے. ود آل مائی رسپیکٹ, میں ڈیموکریسی کا بہت بڑا حامی ہوں, اور پاکستان کے ہر مسئلے کا حل ڈیموکریسی کے بیچ میں ہے. یہ پاکستان میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, اور ادارے جب اس کے ماتحت اپنی ڈیموکریٹک ہیڈز کے نیچے چلیں گے, چیزیں چلیں گی تو بہت بہتر چلیں گی. دیکھیے ڈیموکریسی کی جو اپلیکیشن ہے نا, ٹرو اسپرٹ آف دی ڈیموکریسی, اس کا اپلیکیشن پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے. میں اس کو لنک کروں گا ابھی کہ موجودہ حالات سے. ٹرو اسپرٹ, ہم پاور میں تو آ جاتے ہیں. دیکھیں اس وقت پاکستان میں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے سوائے چند پارٹیوں کی جو حکومت میں نہ ہوں. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے, مسلم لیگ کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کولیشن میں اور اپنی انڈیپینڈنٹ حکومت ہے, ساتھ کولیشن میں چل رہی ہیں. تو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ان پارٹیز کو ڈائلاگ اسٹیبلش کرنا پڑے گا. ڈیموکریسی کے اندر ہی کانفلکٹ ریزولوشن ہے, ڈیموکریسی کے اندر ہی اسپیس ہے, ڈیموکریسی کے اندر ہی جب یہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز اپنی پارٹیز یہ اپنی جگہ لے لیں گی تو آٹومیٹیکلی اداروں کی جو اسپیس آپ کہہ رہے ہیں نا جس کے اوپر لوگ شک رہے, وہ خود بخود سکویز تو میں نہیں کہوں گا, وہ اپنی جگہ پہ چلے جائیں گے. جب وہ رسپانسبلٹی نہیں لیتے, جب ایک ریڈ لائن کراس ہوتی ہے تو پھر انٹرفیرنس ہوتی ہے, اور پھر کچھ انڈیویجول کریکٹرز وہ جس طرح کا ہم پہلے بات کر رہے تھے وہ اپنا ایک رول ان کو مل جاتا ہے, وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو یہاں پہ ڈائلاگ اسٹیبلش کرنا پڑا. اب دیکھیں پاکستان کے اس وقت جو ہے 2 بڑے چیلنجز ہیں. نمبر 1 ہے سیکیورٹی اینڈ اکانومی. میری ایز اے سٹیزن آف پاکستان, ناٹ ایز اے ایکس جرنل اور ڈیفینس اینالسٹ, ایز اے سٹیزن آف پاکستان, سب سے یہ درخواست ہوگی کہ پاکستان کو ایک اسٹریٹجک پاز کی ضرورت ہے سوائے اکانومی اور سیکیورٹی کے. اور یہ جو ہمارے اپنے انٹرنل ایشوز ہیں, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ہو, مسلم لیگ ہو یا کوئی پارٹی, یہ فورسز آف آرڈر ہیں, ہم نے ان کو کسی نہ کسی شیپ میں اچھے طریقے سے چلانا ہے. ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کلٹ فالوئنگ یا لیڈرشپ کے کہنے کے اوپر یا تحریکیں ہائی جیک ہو جاتی ہیں, اور سب سے زیادتی میری نظر میں ہوتی ہے ہمارے پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ جو ایفرٹ اتنی کر رہے ہوتے ہیں. وہ پولیٹیکل ورکر کسی پارٹی کو, وہ پاکستان کا اثاثہ ہے. پھر یہ تو ہمیں اس طرف لے جاتا ہے سوال کہ جو سپریم کورٹ میں بھی آئی خبر سامنے ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے فوجی عدالتوں کو مقدمات کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے سے متعلق استدعا مسترد کر دی. یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آرمی کورٹس کا اختیار تسلیم کر لیا جائے.